چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید میں الباب العشرون باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ، یہ ہم لوگ آج 20واں باب پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلیں قرأت کر لیں شیخ، پڑھیں عبارت پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا یصیرها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعبد من دون الله. ايوه. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا ايوه وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى قال: كان يلت التسويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت التسويق للحاج يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. جی مسائل بھی پڑھ لیں. في مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذکر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر من الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنة زوارات القبور. العاشرة لعنة من أسرجها. ايوه. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج کتاب التوحید میں جو 20واں باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ، یہ باب آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ صالحین کی قبروں میں غلو، یعنی یا تو اس کو شاندار بنا دینا یا ایسا نام وام لکھ کے نمبر پلیٹ لگا کر اس پر ایسی پختہ عمارت بنا دینا کہ اس طرح کا غلو اس کو ایک بت کی طرح بنا دے گا. یصیرها اوثانا ای یجعلها اوثانا، اس طرح شاندار بنا دینا، درگاہ بنا دینا، آس پاس پارک کی شکل کا بنا دینا، یہ ایک دن اس قبر کو بت کی طرح بنا دے گا کہ لوگ اس کو سجدہ کریں گے، اس سے اپنی ضرورتیں مانگیں گے. تو یہ غلو ہی، نیک لوگوں کی قبروں میں غلو کرنا، یہ اس کو بت بنا دیتا ہے. یہ بات مؤلف رحمہ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کا غلو کرنا ہی بت پرستی کو رواج دینے کی طرح ہے. اسی لیے قبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ بنانے سے منع کیا. نہا ان یجسس القبر، کہ قبر کو پختہ بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا، اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے
کہ اس طرح کا غلو اس کو ایک بت کی طرح پوجے جانے والے غیر اللہ کی جو عبادتیں ہوتی ہیں طاغوت کی، اس طرح کی شکل وہ اختیار نہ کر جائے۔ جہاں استدلال کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے امام مالک کی کتاب سے، موطا امام مالک سے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو ایک وثن نہ بنا۔ وثن جو بھی اللہ کے علاوہ پوجا جائے وہ وثن ہے۔ بت چاہے وہ پتھر تمثال ہو وہ بھی وثن ہو سکتا ہے، یا قبر بھی، اس کو بھی لوگ پوجنا شروع کر دیں، اس کے سامنے منتیں مانگنا شروع کر دیں، سجدہ کرنا شروع کر دیں، تو اس کو بھی وثن کہا جائے گا، بت ہی کہا جائے گا۔ گرچہ کہ لوگ اس کو بزرگ کہیں، ولی کہیں، جو بھی کہیں، لیکن وہ تو ایک وثن ہی ہے جس کو پوجا جاتا ہے، جس پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے حدیثیں پڑھی ہیں گزشتہ باب میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی یہود و نصارہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مطلق طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا یا سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اور ابن جریر حضرت سفیان عن منصور عن مجاہد اس سند سے ذکر کرتے ہیں، یہ افرأیتم اللات والعزى، اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر الطبری وہ ذکر کرتے ہیں، قال كان يلت لهم السويق، اللات جو ہے یہ ایک اصل میں ایک نیک انسان تھا، ایک اچھا انسان تھا، اور اس کی خدمت حجاج کے لیے جاری رہتی تھی کہ وہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ ایک جگہ بازار میں وہ رہتا، وہاں وہ ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ تو جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ ایک بڑا نیک انسان تھا، اس کی یاد باقی رہنی چاہیے، اس کے لیے لوگوں نے اس کی قبر بنائی اور اس کے قبر پر جھکنے لگے۔ عکفوا علی قبرہ مطلب جھکنے لگے اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے اس کی قبر پر، یہ کہہ کر کہ یہ ایک نیک انسان تھا اور اس کی یاد باقی رہنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی بات منقول ہے کہ یہ انسان جو تھا اللات، یہ اصل میں ایک حاجیوں کی خدمت کرنے والا انسان تھا۔ یہ بات حضرت ابن عباس سے بھی ثابت ہے۔ دوسری بات، یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان لوگوں پر بھی جو قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں یا اس پر چراغاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، یا اس قسم کی کوئی بھی تیل کی بتی وغیرہ جلا دیتے ہیں جس سے قبر پر روشنی رہے، تو یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ پہلی بات، زائرات القبور کی جو روایت ہے اس تعلق سے محدثین کا کلام ہے کہ زائرات القبور کی روایت زیادہ صحیح نہیں ہے، اس کے مقابلے میں زوارات القبور کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ زوارات اور زائرات میں فرق یہ ہوگا کہ زائرات مطلق زیارت کرنے والی کو کہتے ہیں، زوارات کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں کو کہتے ہیں۔ تو اگر یہاں اس روایت کے مطابق اگر صحیح مان لیا جائے کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے، تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ مطلق اجازت نہیں ہے عورتوں کو قبرستان جانے کی۔ یہ سلف اور خلف میں، یعنی پہلے جو سلف صالحین گزرے ہیں ان میں، اور اب جو لوگ علم و استدلال میں شہرت رکھتے ہیں ان میں یہ مسئلہ ایک طرح سے اختلافی مسئلہ رہا ہے کہ کیا عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت ہے یا نہیں زیارت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت زوارات کے الفاظ سے منقول ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ زوارات یعنی کثرت سے زیارت کرنے کی لعنت آئی، تو اکثر جمہور اس بات کے قائل ہیں، جمہور کا یہ مسلک ہے کہ مطلق عورتوں کو قبرستان کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ان کی وجہ یہی ہے، اور وجہ وہ یہی بتلاتے ہیں کہ اس طرح عورتیں قبروں کو جائیں گی تو وہاں پر نوحہ کرنا شروع کر دیں گی اور کچھ شرکیہ کام شروع ہو جائیں گے۔
اس لیے منع کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اجازت دی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ اپنے بھائی کے قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ یہ شیخ البانی وغیرہ نے اس میں اجازت دی ہے کہ عورتیں بھی کثرت کے ساتھ زیارت نہ کریں، اگر کبھی کبھار چلی جائیں تو جواز ہے، جبکہ اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کو زیارت قبور سے روکا جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح ان کو جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اسی لیے کہ وہ کہیں اس طرح نوحہ وغیرہ وہاں پر کرنا شروع نہ کریں، اور کچھ شرکیہ کام جس طرح میت کو پکارنا، اس کو بلانا، اس کے نام اس کی خوبیاں لے کر وہاں پر رونا پلانا، اس طرح کے کام شروع کر دیں گے۔ یہ اس خوف سے جن لوگوں نے منع کیا، اور جن لوگوں نے استدلال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، ان لوگوں نے کہا کہ کثرت سے زیارت نہ کرے بلکہ کبھی کبھار زیارت کرے تو جائز ہے۔ اصل میں یہاں پر جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے والمتخذین علیہا المساجد والسرج، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان لوگوں پر بھی وارد ہے جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یا چراغ جلانے کے لیے ایک مکان بنا لیا، ایک جگہ بنا لیا۔ تو قبروں پر سجدہ کرنا یا قبروں پر چراغ جلانا، یہ دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سبب ہے۔ اس بات کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل کا استنباط کیا۔ سب سے پہلی بات تفسیر الاوثان، وثن کی جمع ہے اوثان، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے جس پتھر کی بھی، سب وثن ہے، چاہے وہ قبر بھی کیوں نہ ہو۔ تفسیر العبادہ، عبادت کا مطلب پوری طرح رکعت بند کے نماز پڑھنا ہی نہیں، بلکہ سجدہ کرنا، یہ خود بھی اس کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے لیے نظریں مانگنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اس سے استغاثہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو جتنی بھی عبادت میں چیزیں جو شامل ہوتی ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی کام قبر پر کیا جائے تو گویا کہ اس قبر کی عبادت ہو رہی ہے۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ اسی لیے چاہی کہ یہاں پر جو شرک ہوتا ہے وہ نہ ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو ایک بت کی طرح نہ بنا دے کہ اس کے لوگ عبادت کرنے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ چاہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور آپ چوتھی چیز یا چوتھا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کو ملا کر بتلایا یہاں پر کہ یہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی کہ نہ اس طرح میری قبر کو بنایا جائے، کیونکہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا گیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی اس طرح نہ بنا لیا جائے۔ پانچویں چیز، ذکر شدت الغضب من اللہ، کہ ایسا کام کرنے والوں پر اللہ کا سخت غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ چھٹی چیز وہی من اہمیہ معرفت صفت عبادت اللات التي هي اکبر الاوثان، لات کا بہت بڑا زیادہ نام تھا، لوگ عبادت کرتے تھے اس کی، اور یہ بڑا بت سمجھا جاتا تھا۔ عبادت کس طرح کرتے تھے اس کے طریقہ کا ذکر ہے کہ عکفوا علی قبرہ، کہ اس کے قبر پر جھکتے تھے، تو یہ اس کی عبادت ہو گئی۔ تو صرف جھکنا بھی یہ اس کی عبادت کرنے کی طرح ہے، اور کوئی بھی اس طرح کام کریں، اس کو مدد کے لیے پکاریں، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے معرفت انہ قبر رجل صالح، یہ بات بھی کہ یہ اصل میں لات ایک نیک انسان تھا جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اس کی قبر کو ہی لوگوں نے ایک کیا کہتے ہیں، ایک بت کدہ بنا دیا، ایک بت جس طرح رکھ کے پوجا کی جاتی ہے اس طرح بنا دیا، حالانکہ وہ ایک نیک انسان تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک انسان گرچہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی قبر کے ساتھ غلو کیا جائے، اس طرح اس کو ایک مقر بنا لیا جائے، تو یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہی یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح
لات سب سے بڑا بت، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک انسان کی قبر تھی، اس کو لوگوں نے بیٹھ کر وہاں جھک کر عبادت کرنا شروع کیا، تبھی جا کر اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ اس کو سب سے بڑا بت مانا گیا لات کو، حالانکہ وہ ایک نیک انسان تھا۔ آٹھویں چیز انہ اسم صاحب القبر و ذکر معنی التسمیہ، یہ ایک اصل میں قبر والے کا نام ہے، یعنی جو انسان اس قبر میں مدفون ہے اس کا نام ہی لات تھا، ورنہ یہ بت اسی کے نام سے مشہور ہو گیا، جیسا کہ کہا گیا کانا یلت السویق، سویق کہتے ہیں ستو کو، یلت کہتے ہیں کلانے کو، گھولنے کو، تو ستو گھول کر وہ حاجیوں کو پلایا کرتا تھا، اس اعتبار سے اس کا نام لات، اور اس قبر کو ہی لات کے بت کے نام سے ہی پوجا جانے لگا۔ نویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت جو وارد ہوئی ہے زوارات القبور پر، یعنی کثرت سے جو عورتیں زیارت کرتی ہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو یہ جو لعنت کی گئی ہے، یہ لعنت وارد ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی دیگر احادیث میں ذکر کی گئی ہے کہ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو پھر رونا پلانا کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہی ان کو روکا بھی گیا ہے، اور کثرت سے عورتوں کے لیے زیارت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ مرد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی حرکت زیادہ ان سے ہونے کا امکان کم ہے، لیکن نفی تو مطلق نہیں کی گئی بلکہ امکان تو ان سے بھی ہے لیکن ان کے مقابلے میں کم ہے، اسی لیے جو ہے زوار القبور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، زوارات القبور مؤنث کے صیغے کے ساتھ کہا۔ العاشرہ لعنہ من اسرجہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قبروں پر چراغاں کرنے والے پر بھی لعنت کی، تو جو لوگ وہاں گرچہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف جا کر چراغ جلا کے آئیں گے، ہم نہ سجدہ کریں گے نہ اور کوئی کام کریں گے، اس طرح چراغ جلانا بھی اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا باعث ہے۔ تو یہاں ایسی جگہوں پر نہ چراغ جلایا جائے، نہ اس طرح وہاں لائٹنگ وائٹنگ کرنے کا کوئی خرچ دیا جائے، یہ ساری چیزیں لعنت کے مستحق بننے کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس طرح غلو کرنا نیک لوگوں کی قبروں میں، یہ ہی اصل میں آگے چل کر اس قبر کو ایک بت کی شکل اختیار کرنے کے لیے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، تو ایسی ساری چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ شرک اور بت پرستی کی بنیاد نہ پڑے، یہ بات مؤلف رحمہ اللہ اس باب کے ذریعے سے کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تک آج ہم لوگ اس باب پر رک جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل یعنی اتوار سے الباب الحادی والعشرون 21واں باب، باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید، وہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔